نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ 11واں پارہ ہے، سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس مکی صورت ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں توحید کا ذکر تھا اور رسالت کا ذکر تھا۔ اس سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید اور رسالت کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح گزشتہ سورت میں جہاد بالسیف کا ذکر تھا، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ اس صورت میں سورہ یونس میں جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد کرنے کا ذکر ہے۔ تو یہ تو پہلی بات تھی جس میں سورت کا ربط بھی بیان ہو گیا کہ سورہ یونس کا گزشتہ سورت کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ سورہ یونس کا خلاصہ ہے۔ سورہ یونس میں مقاصد اربع، توحید، رسالت، کتاب، قرآن مجید کی حقانیت اور آخرت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں یہ چار چیزیں مرکزی مضمون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ توحید کا بیان ہوتا ہے، توحید میں عقلی اور نقلی دلائل بھی دیے جاتے ہیں، جیسے سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مالکیت کو، خالقیت کو بیان کیا گیا ہے۔ رزق دینے والے صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اور مدبر اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل ہیں، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ ہے۔ تو توحید کو اس طرح مختلف موضوعات سے بیان کیا گیا ہے۔ تو مکی صورتوں میں توحید، رسالت، آخرت، قرآن مجید کی حقانیت کو تفصیل سے اور مرکزی حیثیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ رسالت کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اسی طرح داعی اور مجاہد کی ذہن سازی ہے۔ داعی اور مجاہد کی ذہن سازی کی گئی ہے تاکہ اس کو باطنی قوت حاصل ہو جائے۔ جب باطنی قوت اس کو حاصل ہو جائے گی تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے، قتال ہے، دعوت ہے، جو بھی دین کی خدمت ہوگی تو وہ اخلاص کے ساتھ، صفات کے ساتھ کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ قیامت کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا ہے۔ التذکیر بایام اللہ ہے، قیامت کے ذکر کے ساتھ ساتھ التذکیر بایام اللہ ہے۔ ماننے والوں کا کتنا اچھا انجام ہوتا ہے اور نہ ماننے والوں کا، نافرمانوں کا کتنا برا انجام ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ جیسے کہ فرعون کا ذکر ہے، اس کی قوم کا ذکر ہے، جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر قرآن مجید کی حقانیت جو ہے اس صورت کا عام موضوع ہے، یعنی قرآن مجید کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس صورت میں، سورہ یونس میں قرآن مجید کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں جو ہیں وہ گمراہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے وہ کچھ ضمنی مسائل ہیں، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صورت میں اور اس بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ما فوق الاسباب، کسی کا سفارشی بننا، اسباب کے درجے میں تو سفارش کرنا جائز ہے، لیکن ما فوق الاسباب جو ہے وہ کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسباب کے درجے میں اگر کسی کو سفارش کرنی پڑ جائے تو وہ سفارش کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کافر اور مسلم دو الگ الگ قومیں ہیں، نسلی اور وطنی قومیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔
نسلی اور وطنی قومیت صرف پہچان کے لیے ہے، خاص طور پر جو نسلی قومیت ہے، باقی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دو قومی نظریہ، دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، یا کافر ہیں یا مسلم ہیں۔ دل کی بیماریوں کا بھی ذکر ہے کہ دل بھی بیمار ہوتا ہے، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ایسے دل بھی بیمار ہوتا ہے، اور دل کی اصلاح اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ دل کی اصلاح اللہ والوں کی اور نیک صحبت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی اصلاح فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی 4 صفات کا بھی ذکر ہے، ولایت کے درجات کا بھی ذکر ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ولایت کا حصول کیسے ہوگا؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں، ایک اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی صحبت سے ولایت حاصل ہوتی ہے، اور ایک کثرت ذکر ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں گا؟ میں یہ دعا مانگوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک انسان کی صحبت نصیب فرما دے۔ نیک انسان کی صحبت کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، نیک انسان کی صحبت ہو اور اتباع سنت ہو تو پھر ظلمات میں بھی انوار ہوتے ہیں۔ نیک انسان کی صحبت ہو اور اتباع سنت ہو تو پھر ظلمات میں بھی انوار ہوتے ہیں۔ تو یہ سورہ یونس کا مختصر سا خلاصہ تھا، اور کچھ اہم مرکزی باتیں تھیں جو میں نے عرض کی ہیں۔ آخر میں اتنی بات یاد رکھیں، حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے نبی اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، اور یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب نہیں آیا تھا، عذاب کے اسباب آئے تھے۔ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک موت کا فرشتہ ظاہر نہ ہو توبہ قبول فرماتے، فرشتہ ظاہر ہو جائے تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے، عذاب آ جائے تو پھر توبہ نہیں ہوتی ہے۔ جیسے فرعون نے، قارون نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول نہیں فرمائی۔ تو یہ یونس علیہ السلام نے عذاب کے اسحار دیکھے تھے اور توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کو معلوم ہوا کہ قوم پر عذاب تو نہیں آیا، اب وہ رسالت کے فرائض اچھے طریقے سے سر انجام دے چکے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی نہیں تھا کہ اب قوم کی طرف لوٹ کر جائیں یا نہ جائیں۔ انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، اور ہجرت کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے فرمایا، اور یہ نبی کی شان کے بہت ہی خلاف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے ہی وہ جو ہے وہ ہجرت فرمائے۔ تو یہ یونس علیہ السلام معصوم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں میں سے ایک جلیل القدر نبی ہیں۔ تو یہ ان کی ایک اجتہادی غلطی تھی، جو کہ غلطی یا گناہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور نہ ہی آ سکتی ہے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ سوچا کہ کوئی حکم نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آنے سے پہلے انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے نا وہ ڈولنے لگ گئی، ایک بھنور میں پھنس گئی۔ تو بہرحال یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں بھی نکلا کہ جو اپنے آقا سے بھاگ کر ہے اس کو پانی میں پھینکنا پڑے گا۔ یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکا گیا تو مچھلی منہ کھول کر کھڑی تھی، اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر میرا بندہ مچھلی کے پیٹ میں مجھے نہ پکارتا تو پھر قیامت تک کوئی بھی اس کو مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکال سکتا۔ پھر 40 دن بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے باہر تشریف لائے، بدن پر بال نہیں رہے تھے پیٹ کی گرمی کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کی بیل اگائی، اور اس کے سائے کی وجہ سے بدن کی اصلاح ہوئی۔ بکری روزانہ صبح و شام آتی تھی، ان کو دودھ پلا کر چلی جاتی تھی، اور بعد میں جب ان کی قوم کو پتہ چلا تو وہ قوم بھی ان کے پاس آئی اور ان کو اپنے ساتھ واپس لے کر چلی گئی۔ اس طرح یونس علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہے، اس لیے یہ صورت کو سورہ یونس کہتے ہیں۔ یہ چند عام مرکزی باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید تفصیل کے ساتھ سیکھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔